اس میں ایک مین چیز ہے ڈی کالونائزیشن. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے دیکھو جی بائنری ہے, ایک طرف پاکستان میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی لبرل ڈیموکریٹس اور دوسری طرف تھیوکریٹس ہیں, اور یہی مین ڈیبیٹ ہے کہ ایک طرف مولوی ہیں دوسری طرف لبرل ہیں. ٹھیک ہے, ٹویٹر پہ بھی آئے دن یہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. کہتا ہے یار میں اس پوری بائنری سے نکلنا چاہتا ہوں اور میں کوئی اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ڈی کالونائزیشن پاکستان میں کیا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. وہ کیا چیز ہے؟ کہتا ہے فارمل انڈیپینڈنس تو ہو گئی مگر سبسٹینٹیو ڈی کالونائزیشن نہیں ہوئی. گوروں نے جو سٹرکچر بنایا, برٹن نے جو سٹرکچر بنایا, وہ ابھی تک قائم ہے. Political and cultural articulations of decolonization existed in Pakistan too, but both the state and property classes were far more inclined to suppress left progressives at the forefront of such articulation. مطلب decolonization کرنے والے جو لوگ تھے وہ لیفٹ اور پروگریسو لوگ تھے, مگر ریاست نے ان کو دبا دیا. decolonization project never took off in this country. So that's why decolonization was never fulfilled. پھر کولڈ وار شروع ہو گئی تو پاکستان آرمی واز اے ہائیلی پرائزڈ ایلائی آف دا کیپٹلسٹ ویسٹ ایٹ دا ہائٹ آف دا کولڈ وار اینڈ اینٹی کمیونزم. اس میں وہ سائٹ کرتا ہے سیموئل ہنٹنگٹن کو اور گوستاو پاپانک کو کہ بھائی دے ریئلی وانٹیڈ کہ پاک آرمی ہمیں سپورٹ کرے. پارٹی کرے یا نہ کرے بھاڑ میں جائے, پارٹی سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ جا کے پارٹی کریں, ہمیں فوج چاہیے اصل میں, کیونکہ ریئلسٹ ہے نا ہم, تو ہارڈ پاور چاہیے ہمیں. پاکستان بیکیم اے فرنٹ لائن اسٹیٹ ان دا US بیٹ کولڈ وار اینڈ دس پلیڈ اے کی رول ان دا وے ان وچ پاکستان واز شیپڈ. اب ایک طرف تھی دی اینگلسائزڈ جینٹری جس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں, یا موسٹ آف اس ایٹ لیسٹ, اینڈ دے ڈپلائڈ ریلیجن موسٹلی انسٹرومینٹلی, یعنی کہ دے ڈنٹ ریئلی وانٹ کہ بھی ریلیجن ہو جائے, مگر کہیں پہ مقصد پورا کرنا ہو تو چلو اس میں ریلیجن گھسا دو, یہ مقصد پورا ہو گیا پھر ریلیجن نکال لینا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, دے یوزڈ اٹ انسٹرومینٹلی. دا ورنیکولر کنٹینڈرز, ورنیکولر سے مراد یہ کہ جو اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں. ورنیکولر کا مطلب ہے جو لوکل لینگویجز بولتے ہیں. اینگلسائز کا مطلب ہے جو انگریزی بولتے ہیں. with few exceptions articulate a distinct moral vision of Pakistan that broadly speaking features conservative social mores and a decidedly Islamic worldview. جو ورنیکولر کلاسز تھیں وہ کہتے تھے اسلام کو لے آؤ تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ دو جھگڑے تھے, اینگلسائز جینٹری تھی اور ورنیکولر کلاسز تھی. کہتا جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو جو اینگلسائز جینٹری تھی نا وہ ختم ہو گئی, وہ اقتدار سے ہٹ گئی. وہ ایوب خان کے پیریڈ کے اندر دے رولڈ اینڈ دے ور دا ٹاپ ڈاگز ایکسیٹرا. مگر اب جب بھٹو آیا اور اس نے نیشنلائزیشن کی اور لینڈ ریفارم کی تو اینگلسائز جینٹری جو ہے نا وہ ہل گئی. It was during and after the PPP's 5 year in government and particularly under the regime of General Ziaul Haq that state and society was substantially vernacularized. اب middle class سے لوگ جو ہیں وہ state کے اندر آنا شروع ہو گئے. یہ وہی اس کا تھیسس ہے جو انٹرمیڈیٹ کلاسز پہ بھی آپ نے پڑھا ہے. تو مگر کہتا ہے ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو اینگلسائز جینٹریز اینڈ ورنیکولر کنٹینڈرز آر کو ڈیپینڈنٹ آن این ان ایزی پاور شیئرنگ ارینجمنٹ. اصل میں یہ ہے کہ سکے کے دو رخ ہی ہیں ایک طرح سے. دا ڈپلائمنٹ آف اسلامک ایڈیالوجی بائی دا اسٹیٹ اینڈ پراپرٹیڈ کلاسز ڈسپائٹ انٹرنل ڈفرینسز ود ان سروز ٹو سسٹین دا ڈومیننٹ اسٹرکچر آف پاور. اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اسٹرکچر آف پاور ہے وہ قائم رہے. فون پکڑا ہوا ہے؟ اچھا نہیں سوری آئی تھاٹ شاید فون پکڑا ہوا ہے. تو وہی قائم رہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے مگر ہمیں ڈی کالونائزیشن کی ضرورت ہے. اینگلسائز جینٹری کنٹرول دا سول اینڈ ملٹری بیوروکریسیز ایز ویل ایز لارجلی ٹوتھلیس بورژوا پولیٹیکل پارٹیز firmly situated the country on the western capitalist side of the Cold War, content to consolidate Pakistan's garrison state inheritance from the British Raj. ٹھیک ہے, garrison state انہوں نے بنایا. کنہوں نے بنایا؟ اینگلسائز جینٹری نے, کیونکہ یہ بیوروکریسی میں اور فوج میں اس زمانے میں تگڑے تھے. مگر 70s کے رپچر کے بعد جو بازار مارکیٹ پلیس کی بورژوازی تھی, جو ریلیجو پولیٹیکل پروٹو ایلیٹس تھیں, وہ بھی اقتدار میں آئیں, کوریڈورز آف پاور میں آ گئیں. اس کی وجہ سے ویپنائزیشن آف ریلیجن ہوئی. ایکسیس ٹو اسٹیٹ تو ورنیکولر کلاسز کو مل گیا جو پنجابی اردو بولتے تھے, مگر ریلیجن بھی ساتھ ریاست کا نہ صرف حصہ بنا بلکہ ویپنائز ہو گیا. پولیٹیکل پرپسز کے لیے ریلیجن استعمال زیادہ ہونا شروع ہو گیا. پہلے بھی ہوتا رہا تھا, جب کچھ لوگ کہیں گے پاکستان بنا تھا تو تب بھی انسٹرومینٹلی اسلام کو استعمال کیا گیا. Islamic ideology and its related peg of national security enjoy virtual hegemonic status within media, educational institutions and mainstream politics. یعنی کہ یہ آئیڈیا اسلامک ایڈیالوجی یا جس کو ہم اسلامک ماڈرنزم کہتے ہیں یہ ہے پاکستان کی اصل ایڈیالوجی. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, بات بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے. جیسے سوویت یونین کی ایڈیالوجی تھی سوشلزم, امریکہ کی ایڈیالوجی تھی کیپٹلزم, ٹھیک ہے, برٹن کی ایڈیالوجی تھی کیپٹے, مذاق کر رہا ہوں, جو بھی تھی رائٹ. امریکہ کی ایڈیالوجی تھی میلٹنگ پاٹ اینڈ یہ وہ فلاں فلوں, ٹھیک ہے, لینڈ آف اپرچونٹی بلا بلا بلا, دا ریسٹ آف اٹ جو بھی ہے. پوائنٹ یہ پاکستان کی یہ تھی.
اور ہے بڑے عرصے سے. اور پاکستان کرنٹ پاپولیشن آپ دیکھیں 230 ملین ہے, تو 63% آر بلو دی ایج آف 29, یعنی کہ یہاں پہ بڑے ینگ لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مور دین 25 ملین چلڈرن ریمین آؤٹ آف اسکول. چائلڈ نیوٹریشن ریٹس آر پورر دین ان ادر ساؤتھ ایشین کنٹریز. یورپ کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا بنگلہ دیش اور انڈیا اور سری لنکا, نیپال وغیرہ سے بھی دیکھیں تو اس سے بھی ہمارے ڈیٹا جو ہے نا برا ہی نظر آتا ہے. اینڈ سم سب سہارن کنٹریز سے بھی برا ہے. مٹرنل اینڈ گرل چائلڈ مورٹیلٹی از اسٹل ان ایکسیپٹیبلی ہائی. UNDP کو وہ سائٹ کر رہا ہے 2021. ان امپلائمنٹ ریٹس بھی بہت اونچی ہیں. فار ویمن ان دی ایج بریکٹ آف 20 to 29 آر ایز ہائی ایز 20%. جابلیسنس از ہائی امنگسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ ینگ مین اینڈ ویمن. 51% فار ویمن اینڈ 16% فار مین. پھر اس کے بعد کلائمیٹ کرائسس ہے. پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز ٹو کلائمیٹ چینج ان دا ورلڈ. فلیش فلڈز ہو جاتے ہیں, ڈکلائننگ واٹر ٹیبل ہے, گلیشیئر میلٹ ہے, of coastal delta, severe air pollution as well as warming in central plain regions. Yet Western corporate and governing elites have inaugurated a new regime of carbon colonialism. حل نہیں کیا جا رہا, بلکہ الٹا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارا بوجھ اٹھاؤ ایکسیٹرا. What we need, Asim says, is substantive decolonization. اس سے کیا مراد ہے؟ لینڈ ریفارم ہونا چاہیے, فیوڈلزم ختم ہونا چاہیے. کنٹری کے جو گیرزن اسٹیٹ کا ایک مینٹیلٹی اور ایک پورا اسٹرکچر بنا ہوا ہے جس کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یا آپ سیکورٹی اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں, یہ سارا سلسلہ تبدیل ہونا چاہیے. لارج ڈیفنس بجٹس اینڈ منسکیول اسپینڈنگ آن ہیلتھ, ایجوکیشن, پبلک ہاؤسنگ اینڈ ادر بیسک نیسیسٹیز فار ورکنگ پیپل, یہ تبدیل ہونا چاہیے. بجائے اس کے کہ آپ اتنا ڈیفنس پہ خرچ کریں, ہیلتھ پہ کریں, ایجوکیشن پہ کریں, پبلک ہاؤسنگ پہ کریں, بیسک نیڈس پہ کریں لوگوں کی. perpetual siege mentality with regard to relations with neighboring countries, جو آپ کہہ رہی تھیں کہ پیرانویا ہے, اس کو ختم کریں. India most of all, and an emaciated political and intellectual mainstream that refuses to name continuities in colonial statecraft. Emaciated بالکل مری ہوئی جو ہے نا آپ کی intellectual elite ہے, frankly وہ کہہ رہا ہے مین اسٹریم, جو اکنالج ہی نہیں کر سکتی کہ جو کلونیلزم سے ہم نے جو چیزیں لی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں, ان کو تبدیل کیسے کرنا ہے. ریٹورکلی تو ہے یہ, ہم کہتے ہیں کہ کلونیلزم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, فلانا کر دیا, نظام تعلیم فلانا ڈھمکانا کہتے رہتے ہیں, مگر سبسٹینٹیولی عاصم کہہ رہا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی ایکچوئل چیز نہیں, ماں سوائے کچھ آئیڈینٹی اور کلچرل مارکرز کے. تو وہ کہتا ہے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کہہ رہا ہے ایکول اسٹیٹس فار ویریس ایتھنک لنگوسٹک گروپس کی ضرورت ہے, کہ بلوچ ہو, کوئی سندھی ہو, کوئی پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا سرائکی ہو یا کشمیری ہو یا جو بھی ہو, سب کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے. پیٹریارکل سٹرکچرز کو ختم کرو بھائی, مرد اور عورت کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے. زینوفوبک اسلامک نیشنلزم کو ختم کرو بھائی, کہ یہ کہ سب ہندو بڑے خراب ہوتے ہیں اور سب فلانے نان مسلم ایسے ہوتے ہیں اور سب کافر ہیں اور یہ ختم کرو, دنیا سے سیکھو. فرسٹ پاس دا پوسٹ کنسٹیچوئنسی, یہ بھی ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر, جس کے نتیجے میں صرف جو سیکنڈ پارٹی آ رہی ہوتی ہے نا اس کا سارا ووٹ تباہ ہو جاتا ہے, جس طرح PTI کا ووٹ سارے کا سارا زیرو ہو جاتا ہے اگر فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم ہو. مثال طور پہ اگر میرے 51,000 ووٹ ہوں اور آپ کے 50,000 ووٹ ہوں تو وہ 50,000 ووٹ کینسل, وہ ایک ووٹ سے جو میں جیتا ہوں اس کا مطلب ہے پوری سیٹ میری. تو اس کے برعکس یورپ کے اندر ایک سسٹم ہے کالڈ پروپورشنل ریپرزنٹیشن, جتنے ووٹ پڑیں گے اتنی سیٹیں ملیں گی, تو یہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے. ٹھیک ہے. تو سبسٹینٹیو ڈی کالونائزیشن کا مطلب ہے کہ جو ویپنائزیشن آف ریلیجن ہوئی ہے بائی ملٹرائزڈ اسٹیٹ ایپریٹس اینڈ فلپنٹ سمبلزم سچ ایز دیٹ ڈپلائڈ بائی فگرز لائک عمران خان, اوئے ہوئے عمران خان کی تو بستی کر دی اس نے, have certainly not taken the project of substantive decolonization closer to fruition. یعنی کہ یہ فلپنٹ سمبلزم ہے کہ میں نے شلوار قمیض پہن لی اور میں نے وہ بلوچی چپل پہن لی, پشاوری چپل پہن لی, میں نے کہا ہاں براؤن صاحب ختم ہو گیا ہے, اب میں ڈی کالونائز ہو گیا ہوں. بھائی نہیں, this is what you need to do for real decolonization, for substantive decolonization. ڈسکریمنیشن ختم کرو, عورتوں کے حقوق کی بات کرو, سب پاکستانی جو ہیں وہ برابر ہوں, فیوڈلزم کو ختم کرنے کی بات کرو, گیرزن اسٹیٹ کو ختم, جو ایکسٹریم زینوفوبک قسم کا اسلامک نیشنلزم ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہہ رہا ہے ایکچولی ڈی کالونائزیشن میں میٹر کرتی ہیں. So, decolonization remains the most urgent imperative of Pakistan's overwhelmingly youthful population. I doubt that we can wait another 75 years to make this imperative a reality. یہ ہے آج کی ضرورت جس کو اس نے آؤٹ لائن کر دیا, آپ کو مینیفیسٹو آف دا پاکستانی لیفٹسٹ پارٹی بھی دے دی ہے. ٹھیک ہو گیا.